السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا یسخر کا بیٹا تھا۔ یہ ایک بہت حسین اور خوبصورت نوجوان تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، لیکن دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر و مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ یہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس خبیث نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ایک گندی اور گھناؤنی چال چلی۔ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو قارون نے آپ کو روکا کہ آپ نے فلانی عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام لگانے پر آمادہ کیا ہے، یہ میں نے صرف پیسوں کے لیے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابزدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے کہا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 حبیسوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ، تو قارون یکدم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد وہ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو اس لیے زمین میں دھنسا رہے ہیں تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانے پر خود قبضہ کر لیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی قارون کا مکان و خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور سب کو زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، قارون کے خزانے کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بامشکل اٹھا سکتی تھی۔ لیکن پیارے دوستو، اتنا خزانہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اس کا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ ہر کوئی ایسے انجام سے پناہ مانگے۔ دوستو، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا کرتا ہے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور و گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ اللہ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو پل بھر میں سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر